اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں اور اکثر اوقات ثناخوانی بھی ہوا کرتی ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ ثناخواں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم علماء کرام کے ساتھ گفتگو قرآن سے ریلیٹڈ کریں، قرآن اور صاحب قرآن، حدیث مبارکہ کی بات کریں، اولیاء کرام کی بات کریں، اللہ کے پیارے پیارے دوستوں کی بات کریں کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی، جنہوں نے اپنا تن من، اپنا بچھونا اوڑھنا سب کچھ اللہ کے نام پر وقف کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی۔ یہی محبت ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، یہی محبت ہمیں اللہ کا راہ دکھاتی ہے، یہی محبت ہمیں 5 وقتہ نمازی بناتی ہے، یہی محبت ہے جو ہمیں جہنم سے آزاد کر کر جنت کا پروانہ عطا فرماتی ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہیں تو یہ دل مردہ ہے، اس دل کو زندہ کرنا ہے تو سرکار کی محبت کو بسانا ہوگا۔ ناظرین، آج کل ہم اگر معاشرے میں تھوڑی سی اگر ہم نظر کریں، نظر دوہرائیں تو ہمیں یقین مانیے ہر جگہ پریشانی نظر آتی ہے۔ اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، علماء کرام سے سیکھتے ہیں، ہمارے پاس جتنے علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کا تعلق سرکار سے بڑا گہرا ہے، کیونکہ قرآن کا نزول سرکار پر ہوا ہے، قرآن نازل سرکار پر ہوا ہے، اور قرآن ان راتوں میں نازل ہوا کہ جن راتوں کو اللہ سے سرکار نے مانگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، امتیں تھیں ان کو اللہ رب العزت نے کافی تعداد میں کافی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی تھیں۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو زیادہ عمریں ملا کرتی تھی ان کے امتیوں کو، تو اللہ رب العزت سے حضور نے دعا فرمائی۔ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم سے فرمایا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ کوئی بھی صحابی گفتگو کرتا نا تو سرکار سے گفتگو کرنے کے آداب یوں ہوا کرتے تھے، اپنے مال جان گھر بار اولاد والدین سب حضور آپ کے نام پر قربان، اجازت ہو تو بات کریں۔ سرکار فرماتے تھے، میرے صحابہ جی کریں، پوچھیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو اللہ رب العزت نے وسیع عمریں عطا فرمائی تھیں، اگر ہم یہ تعلق جوڑیں، یہ نسبت جوڑیں ان کی عمروں سے اور اپنی عمر سے تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، تو یقیناً جنت میں تو وہ افضل مقام پر ہوں گے۔ تو سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ اللہ نے آپ کو، میری امت کو ایسی راتیں عطا فرمانی ہیں، ایسی راتیں عطا فرمائے گا کہ جس رات کو میرا امتی جاگ کر خالص اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 70 ہزاروں سال برابر راتوں کی عبادات کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ 70,000 سال سے بڑھ کر بھی آپ کو اگر عبادت کا صلہ مل رہا ہے تو جناب یہ سرکار کا کرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے امتیوں پر بڑے احسانات ہیں، ہم اس کا احسان کا بدلہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بڑے نکمے ہیں، ہم بڑے کنجوس ہیں۔ حضور کی محبت تو دل میں بسا رکھی ہے، لیکن یقین جانیے اس محبت کا اظہار ہم نہیں کر پاتے۔ محبت کا اظہار تو صحابہ نے کیا ہے، اپنی جانیں لٹا کر کیا۔ ناظرین، یقیناً علماء اکرام ہوتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے، میرے بہت سے دوست احباب کی مجھ سے یہ کہہ لیجئے کہ ان کا حکم رہا کہ حامد آپ پروگرام کریں، ساتھ میں نعت شریف بھی پیش کریں۔ تو آج ظاہر سی بات ہے یہ رات ایسی ہے، مانگنے کی رات ہے، جو بھی رات گزر چکی ہے، اس میں ہم سب نے عبادت کی ہے، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں اللہ کی عبادت کریں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم خود کو سرکار کا غلام کہیں، اس قابل نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بڑا پاک صاف ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بڑا اچھا رہنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر احسان کیا۔ ایک احسان تو یہ کیا نا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے احسان یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں بڑی بڑی طاق راتیں عطا فرمائی ہیں۔
چاہے وہ رمضان کی لیلۃ القدر کی راتیں ہوں یا شب معراج کی رات ہو یا شب برات کی رات ہو، ہم اس میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، میں کلام پیش کر رہا ہوں جس میں دعائیہ کلام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک، ہماری زندگی کا جو لمحہ ہو نا وہ تیرے گھر کے سامنے گزرے، کعبۃ اللہ کا دیدار ہو رہا ہو، ہمارا وقت گزرے، مدینہ کی زیارت ہو رہی ہو، ہمارا وقت گزرے، جنت البقیع کو دیکھ رہے ہوں، ہمارا وقت گزرے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 نوافل ادا کر رہے ہوں، ہمارا یہ وقت گزرے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، وہ حجر اسود جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، کہنے لگے اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، بلکہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے سرکار نے چوما ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں حجر اسود کو جب عاشق کے مصطفیٰ، عاشق رسول، حضور کا امتی جب حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ چومتا ہے، کبھی دوسری جگہ چومتا ہے، پورے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ مسلتا ہے پتھر پر اور اپنے چہرے پر لگاتا ہے، گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا پتہ کس جگہ سرکار کے ہونٹ مبارک لگے ہوں، کیا پتہ اس جگہ سرکار کے ہونٹ مبارک لگے ہوں۔ اس نیت کے ساتھ عاشق جب حجر اسود کو چومنے لگتا ہے نا، یقین مانیے جناب، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ بس عشق میں ہوتا ہے، بس کسی طرح میں بوسہ دے دوں، وہ نہیں دیکھتا کیونکہ وہاں رش بہت ہوتی ہے، ڈھکا بھیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عاشق کی بس نظر وہاں ہوتی ہے کہ جہاں سرکار کے لب لگے ہوں، کاش میرے وہاں لب لگ جائیں۔ اور قیامت والے دن حجر اسود بھی گواہی دے گا۔ جب پوری دنیا کی چیزیں گواہی دیں تو حجر اسود تو جنت کا پتھر ہے، وہ حجر اسود کے جسے تمام صحابہ کرام نے بوسہ لیا، وہ حجر اسود کے جسے سرکار نے بار بار بوسہ لیا، وہ حجر اسود کے جسے نصب سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اس حجر اسود کا کیا ہی مقام ہوگا۔ ہم حجر اسود کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنائے، ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں حجر اسود کو بار بار چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے سکیں، پکڑ سکیں، چھو سکیں، ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے سکیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم حجر اسود کو دیکھ سکیں، لیکن یہ سب سرکار کا کرم ہے جناب، سب سرکار کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ کلام پیش کر رہا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے، جتنے دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں، جتنے ناظرین سن رہے ہیں، ایک بار درود شریف پیش کیجیے انشاءاللہ۔ اور اس کلام میں اس امید کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اللہ کرے رمضان کا مہینہ ہو اور ہم کعبۃ اللہ کے سامنے کلام پیش کر رہے ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ گزرے دن مکے میں شب گزرے
مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے ہم سب کی تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی پھر مدینے کا سفر پھر مدینے کا سفر پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ۔ اس کلام میں شاعر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ میرے مالک وہ سفر عطا فرما کہ جو دنیا کا سب سے حسین سفر ہے، وہ سفر عطا فرما کہ جو زندگی کا سب سے حسین سفر ہے کہ کبھی دن مکے میں گزرے کبھی رات مدینے میں، کبھی رات مکے میں گزرے کبھی دن مدینے میں، کبھی فجر کی نماز مکہ ادا ہو کبھی عشاء کی نماز مدینے میں۔ یہی اگر سفر زندگی میں چلتا رہے، زندگی کا معمول بن جائے تو زندگی حسین ہو جائے گی۔ عاشق کی یہی تمنا ہے کہ ہم کبھی مکہ میں ہوں کبھی مدینے میں ہوں۔ اور ایک شعر میں اس میں یہ بھی شاعر کی خواہش ہے کہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اے میرے مالک سرکار کے صدقے میں ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرما۔ اب ایک کلام پیش کر رہا ہوں جس میں مناجات ہے حضور پاک سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کا یہ پسندیدہ کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔
اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے میرے کملی والے، جب وقت نزا آئے میرے پیارے آقا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے میرے کملی والے، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ الحمدللہ اس شعر کے اندر، اس کلام کے اندر ایک شعر جس میں شاعر فرماتے ہیں چہرے سے ضیاء پائی، مطلب سرکار کا جو حسین چہرہ ہے جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، سرکار کا حسین چہرہ جو حضور کی آنکھیں ہیں تاروں سے بھی زیادہ خوبصورت، تاروں سے بھی زیادہ چمکتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوبصورت اللہ نے مقام عطا فرمایا، کیا خوبصورت شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو میرے سرکار کے قدموں کی دھول ہے، چاند سرکار کے قدموں کی خیرات ہے، سرکار کے چہرے کی کیا ہی حسین بات ہے، سرکار کو اللہ رب العزت نے بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میدان محشر قیامت کا میدان میں کہتا ہوں سجے گا اس لیے، علماء فرماتے ہیں کیونکہ اسی دن اسی وقت اللہ نے سرکار کی شان دکھانی ہے، سرکار کی شان تمام جتنے اللہ کی مخلوق ہے سب قیامت والے دن حضور کی شان دیکھی کہ کائنات سرکار کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے عشق میں رکھے، اسی عشق میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے کلام سنے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے، اس بچے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے والد محترم بڑی محبت کرتے ہیں نعت سے، اور عرصہ دراز سے اس کے والد مجھ سے کہتے ہیں کہ یار میرے بچے کو کلام پڑھنے کا موقع فراہم کرے۔ بچہ پڑھتا رہتا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ جاتا ہے، محافل میں جاتا ہے۔ اس بچے کو پرسنلی طور پر میں لائکس یہ کرتا ہوں کہ دل سے پڑھتا ہے یہ بچہ۔ ایک دفعہ میں نے اس بچے کو سنا، یہ آنکھیں بند کر کے بس جھوم جھوم کے پڑھ رہا تھا، تو مجھے اچھا لگا۔ آج کل کے ہمارے ہاں سلسلہ نعت خوانی کا رجحان بڑھتا تو جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو
ادب نعت ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہے پیارا سا بچہ ہے، ماشاءاللہ چہرے پہ اس نے امامہ سر پر سجایا ہوا ہے، چہرہ نورانی ہے بچے کا، میری مراد محسن ظفر قادری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ، کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو کون سا کلام آج سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ اے ختم رسول۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ بچہ بھی کلام پیش کرے گا، دل سے پڑھتا ہے یہ بچہ، اس کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ اے ختم رسول مکی مدنی۔ جی محسن سنائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول وسلم حبیب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مکی مدنی کون محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے، یہ شان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش بری پر پہنچے ہو تم، عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سے کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ختم رسول مکی مدنی
کونین میں تم سا کوئی نہیں، بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ آپ دل سے پڑھتے ہیں، پیار سے پڑھتے ہیں، اسی طرح پڑھتے رہیں، پڑھائی بھی جاری رکھیں، حضور کی ثنا بھی کرتے رہیں اور دل سے پڑھتے رہیے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ ناظرین اس بچے کے لیے بھی دعا کیجئے، آپ سب سے گزارش ہے ہم سب کے لیے بھی دعا کیجئے۔ ہم یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔